اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ اب ہم بیان کریں گے کہ جب نبی علیہ السلام 25 ذی القعدہ کو مدینے سے نکلے اور مکہ پہنچ گئے تو سب سے پہلے، اور میں نے یہ بات بھی بتا دی تحقیق سے، کہ نبی علیہ السلام نے حج افراد کیا اور ان کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا سب کے سب تمتع تھے، اور اصحاب کرام میں بھی جن کے پاس ہدیہ لیا ہوا تھا، جنہوں نے اپنے ساتھ، انہوں نے بھی حج افراد کیا، احرام نہیں کھولا، حج میں عمرہ کیا، عمرہ الگ اور حج الگ نہیں کیا جیسے تمتع میں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ساتھ بھی اپنا ہدیہ ساتھ لے گئے تھے، تو مطلب ہے کہ یہ مختلف قسم میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے، کچھ نے تمتع کیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو بھی کار خیر کہا، خود انہوں نے افراد کیا، باقی لوگوں نے بھی کچھ کیا، لیکن سب کا نہیں تھا، آدھے ادھر آدھے ادھر، یا زیادہ یا کم، اس میں کوئی بات نہیں ہے اور کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا ہے۔ رہا یہ بات کہ ہم لوگ جو کہ بحیرہ ہند سے یا یورپ سے آتے ہیں یا دوسرے جگہ سے، وہ تمتع ضرور کریں گے، کیونکہ وہ جہاز میں تو اپنے ساتھ ہدیہ نہیں لے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بھی مقبول ہے، یہ عمرہ اور حج بھی۔ نبی علیہ السلام مکہ میں جب داخل ہوئے تو سب سے پہلے انہوں نے طواف کی طرف گئے اور طواف کرنا شروع کر دیا۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ احمد بن صالح اور یحییٰ بن سلیمان نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ہم سے ابن وحیب نے بیان کیا کہ یونس نے ابن شہاب سے عن عبداللہ بن عبداللہ عن ابن عباس مجھے خبر دی ہی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر طواف کیا، اپنے اونٹ پر طواف کیا، اور آپ کونٹی کے ساتھ رکن کو بوسہ دیتے تھے، اور ترمذی کے سوائے سے جماعت نے ابن وحیب سے کئی طریق سے روایت کیا ہے، اور امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ الدواری نے زہر کے بھتیجے سے، اس کے چاچا سے اس کے متابعات کی ہیں، اور یہ متابعات نہایت غریب ہے۔ امام بخاری نے آخر جو بیان کی ہے کہ ہم سے عبدالوہاب نے بیان کیا کہ ہم سے خالد الخلدان نے اکرمہ سے بحوالہ ابن عباس بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ تیسرا حدیث ان کے بارے میں ہے۔
آپ رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے، اور ترمذی نے اسے عبد الوہاب بن عبد المجید ثقفی اور عبد الوارث کے حدیث سے روایت کیا ہے۔ تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر طواف کیا، اور جب آپ رکن کے پاس آتے تو اس کی طرف اشارہ کرتے، اور ترمذی نے اسے حسن صحیح قرار دیا۔ اس پر ہم یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اور جہاں سے بھی ہو، اور حجر اسود پر یہ حال ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کر کے استغفر اللہ کہیں گے، عورتیں مردوں میں پھنس جاتے ہیں اور چیخیں مارتے ہیں، واللہ ہم نے خود سنے، بلکہ ان کو چھوڑانے کے لیے لوگ اس کو کھینچ کرتے، ہاتھوں سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، ورنہ وہ مر جاتے ہیں بیچاری۔ یہ حال ہے۔ اور مرد حضرات، یہ جوان جو جوانی میں ہوتے ہیں، جوانی تو ہوتی ہی طاقت کا نام ہے، یہ بوڑھے لوگوں کو دکو، آپ رات کو کسی ٹائم میں بھی جاؤ، یہی دکم جاری ہے، اور لوگوں کا برا حال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی واپس دکھا مارتے ہیں، اپنے ٹانگ کو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر کے پیچھے آتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے جوان ہوتے ہیں، تو اپنے ساتھ 5-6 آدمی ادھر پیچھے لے جا کر کے یا تو پھینک دیتے ہیں، یا اس کو کافی دکا آ جاتا ہے، اور یہ ادھر سے جب طواف آتا ہے اور گزرتا رہتا ہے مسلسل، ان میں بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ حجر اسود سے لے کر مقام ابراہیم تک وہ دکم ہوتا ہے کہ تو استغفار۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کونٹی سے، مطلب ایک چکا تھا، اس سے اشارہ کیا ہے۔ اس کو کوئی بولتے ہیں کہ وہ چکا لمبا کر کے وہ تو قریب کے گزرتا، بلکہ اونٹ پر بھی تھا، اونٹ پر سوار طواف کیا گیا ہے، تو وہ اپنے چکے سے اس کو یا لگاتے، جیسے امام بخاری کے حدیث سے کہ چکا اس پر لگاتے اور طواف کا نیت کر کے چکروں کی، طواف کا تو ایک ہی دفعہ نیت ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتے، والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت وغیرہ جو بھی کہے، تو آگے گزر جاتے، نکل جاتے۔ اور ترمذی کے حدیث میں ہے کہ اشارہ کرتے۔ انہوں نے جو کہا ہے 3 حدیث لایا ہے، تو انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ، اور یہ بھی ہے، اور دوسرا حدیث یہ کہ جب آپ رکن کے پاس آتے تو ایک چیز کے ساتھ آپ کے پاس، جو آپ کے پاس تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے تھے اور تکبیر کہتے۔ تو اب ترمذی صاحب نے جو نقل کیے ہیں وہ ہے کہ اشارہ کرتے، اور امام بخاری نے جو حدیث کوٹ کیا ہوا ہے وہ ہے کہ چکا لگا کر کے اللہ اکبر کہتے۔ تو دونوں طرح نبی علیہ السلام نے ان کو بوسہ نہیں دیا ہے۔ وہ حدیث بھی آتا ہے، آئیں گے یا آپ کو کبھی نظر سے گزرے گی کہ یہ قیامت کے دن حجر اسود کی آنکھ ہوں گے، اور آدمی کو دیکھ کے پہچانے گا، اور جس نے اس کو بوسہ دیا ہے وہ ان کا شہادت دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب ہوگا ہے۔ آپ کے وہاں پر
عالم برزخ میں اور قیامت کے دن آپ کے اعمال سے پوچھ گچھ ہوگی، اعمال کے بارے میں، اور اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو وہ چلے گا نہیں۔ تو کیونکہ آپ پر دو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمہارے دو بیٹھنے والے ہر انسان پر دائیں طرف اور بائیں طرف دو اخذ کرنے والے بیٹے ہیں تیار۔ انہوں نے ایک قول، اب انسان زبان پر کوئی قول لایا بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ تیار بیٹھے ہوئے، تیار۔ تو اگر آپ نے نیکی کے کام کے لیے زبان ہلایا، وہ بھی شرعی نیکی کے لیے جس کا شریعت نے حکم کیا ہے، یہ خرافات والے نہیں۔ انہوں نے تو اپنے سے بنا کر کے کیا نہیں کیا۔ ہم جب نیٹ دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی بولتا ہے کہ آپ انا تو انا کل کوثر کہو نماز کے پیچھے، اور آپ کے پاس دولت کے انبار آنے لگے گی۔ ارے جب انا تو انا کل کوثر اپنے جگہ میں صورت مستقیم ہے، لیکن اس کے وجہ سے دولتوں کے انبار نہیں آتے ہیں، اور نہ آپ کے گھر غلے سے بھر جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایکٹیویٹی کرنا ہوگا، آپ کو دوڑ بھاگ کرنا ہوگا۔ فصل اگائیں گے، زراعت کریں گے، پھر وہ فصل دے گا، اور جتنا زیادہ ہوگا زمین اس پر کھیتی کریں گے تو آپ کا گھر تو غلے سے بھرتا ہی جائے گا نا، بھرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یا ان کو بیچیں گے، یا بالفرض آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو آپ غلہ خرید کر کے گھر لا سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے جو انہوں نے کیا ہوا ہے نیٹ پر دیتے ہیں کہ یہ پڑھ کر کے اتنا ثواب ملے گا اور پیسہ کی رونق ہو جائے گی اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نے کوئی تیسرا صورت ایسے دعا جو مطلب نماز کے بعد بولو، اتنا دفعہ بولو۔ یہ دعا بہت بہترین چیز ہے، لیکن وہ دعا جیسے دعا نے شریعت نے جس دعا کی ہمیں اجازت دی ہے وہ دعا، لیکن ان خرافاتیوں نے برمار کر دیا ہے۔ تو ہم لوگ اب وہاں جا کر کے جو مارنے مرنے پر حجر اسود کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی دھکا دے کر کے، اور خود بھی تک جاتے ہیں، پسینہ کپڑے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حجر اسود کے پاس جب آنکھ ہو گئے، وہ پوری دنیا کو آنکھ سے، جو حج پر نہیں گیا وہ اس کا شہادت کون دے گا؟ وہ گھر میں آ کر کے حجر اسود شہادت دے گی؟ نہیں، آپ کے اعمال شہادت دے گی۔ وہ کرامن کاتبین جو ہے وہ آپ کی شہادت دیں گے اعمال کا۔ تو نبی علیہ السلام نے اور اصحاب کرام نے بھی، شاید اصحاب کرام سے کسی نے اس کو چوما بھی ہو، یہ بھی صحیح ہے، لیکن خود نبی علیہ السلام کی اعمال، قول اور فعل جو فعل ہے وہ ہمارے لیے نجات کی راہ ہے جب اس پر ہم چلیں۔ اس نے خود چھوکے سے یا ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کر کے اور آگے اللہ اکبر کہہ کر کے بڑھ گیا ہے۔ اور ہم بھی الحمدللہ جتنے دفعہ گئے ہیں، جب ہم نے تحقیق کی اور پہلے ہم نے وہ دکم کیا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد جب بھی ہم جاتے ہیں، جیسے دنیا کے سارے لوگ
وہاں پر سگنل لگائے ہیں بلو کلر کے، نیلا رنگ کے ہیں، سامنے دیوار پر بھی ہے وہ سگنل، اور حجر اسود جس کونے میں لگا ہے اس پر آ کر کے اپنے اللہ اکبر منہ صرف اس طرف تھوڑا سا موڑنا ہے اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر۔ کوئی اس میں ہوتے ہیں کوئی 10 دفعہ عورتیں اور دوسرے مرد 10 دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے کھڑے نہ ہی رہو بھائی، آگے گزر جاؤ، بڑا تکلیف ہے، پیچھے سے زور آ رہا ہے طواف کا، لیکن جب تک آپ ان کو دھکا نہیں دیں گے کیونکہ آپ کے پیچھے زور لگے گا، پھر آگے چلتا ہے، کوئی غصے میں ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے اصل میں، کوئی علماء اس کو سمجھاتے بھی نہیں ہے کہ بھائی صرف اس کی طرف تھوڑا سا آدھا منہ کرو تاکہ وہ شیڈ گم جائے، اور یا پورا منہ کر کے اللہ اکبر ہاتھ سے اشارہ کرو اور نکل جاؤ۔ تو یہ جہاں اب بھی ازدحام ہوتا ہے استغفر اللہ، اور حجر اسود پر تو برا حال ہوتا ہی ہے، شرطہ ادھر کرا ہوتا ہے، پولیس جس کو بولتے ہیں، اور کوئی گتا لے کر کے نلی سے اس کو مارتے رہتے ہیں آدمی کو، کیونکہ وہاں لکڑی مارنا ممنوع ہے، یا ہتھیار رکھنا، حرم کے اندر ہتھیار کوئی بھی پولیس والا نہیں رکھتا ہے، تو وہ بیچارہ بھی تک جاتا ہے ان کو دکے بھائی، لیکن سنتا کون ہے؟ رات کے 2 بجے 3 بجے کس ٹائم بھی جاؤ، آج جوان ہو، طاقتور ہوں گے، اور آپ کو صحیح حدیث کا پتہ بھی نہیں ہوگا تو آپ زور زار لگا کر کے لوگوں کے دکم دکم کر کے چلو، آپ بوسہ بھی لے لیں گے، لیکن یہ کون سا ضروری ہے؟ یہ حجر اسود یہ یہاں جو لگایا گیا ہے یہ ہمارے لیے یہ جگہ ہے کہ وہ تبرک ہے، اصل میں جو اس کے پاس سے گزر کر کے اشارہ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے تو بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک رافیدی تھا کوفے میں، رافیدین آپ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے بعد میں۔ انہوں نے اس حجر اسود کو نکالا اور کوشش کی کہ میزان رحمت جو ہے وہ بھی لے لے، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں چھوڑا، اور بہت سارے ہزاروں کی حساب سے حاجی شہید کیے وہاں۔ یہ پتھر نکالا، اور دروازہ مکے کا جو دروازہ ہے وہ بھی سونے کا ہے، اس کو تو نکال نہیں سکے کیونکہ بہت مضبوط ہے، لیکن اس نے کوشش کی میزان رحمت کو کیڑ کر کے یہ حجر اسود لے کر کے یہاں سے لے گیا، تقریباً تاریخ میں کوئی 20-22 سال انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ ابن کرام تھا، عراق کا تھا، رافیدین تھا، یہ تاریخ میں آ جائے گی۔ انہوں نے اس کو توڑ کر کے 8 ٹکڑے کیا ہوا ہے، پھر بعد میں جب حجاج بن یوسف نے ان سے لے لیا اور لیا تو ٹکڑوں میں، پھر جوڑ کر کے ایسے ٹکڑوں سے طریقے سے جوڑا ہے کہ وہ پورا آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا ہے، اور لا کر کے ادھر رکھا۔ تو کیا اتنے سالوں میں حاجیوں کے حج نہیں ہوتے تھے؟ پھر کیا کرتے حج؟ کیونکہ اس کے پاس تو دیکھنے والے آنکھیں تھے ہی نہیں۔ یہ بیچارہ جو دور سے اتنا رش ہوتا ہے کہ تقریباً جتنا صحن ہے اس کا مطاف ہے، بہت کھلا کر دیا ہے، ابھی سعودی حکومت نے بہت وسعت دی ہے، مگر پھر بھی اس کے حجر اسود سے لے کر کے اس دیوار تک طواف پورا گھومتا ہے، وہ سب ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، اگر خالی پڑا ہے اور دکم دکم نہیں ہے تو آپ بے شک جاؤ اور بوسہ دے دو،
لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو کون روک سکتا تھا؟ امیر المومنین تھا، امیر لشکر تھا، امیر صحابہ تھا۔ اگر وہ خود یہ کرتے کہ میں چومتا ہوں اور گزر جاتا ہوں تو کون اس کو روک سکتا تھا؟ لیکن رب العالمین نے اسے ایسا عمل کیا کہ ابھی ہمارے سب کے لیے وہ کرامت ہے۔ اس نے بھی اشارہ کیا، چاہے چکے سے کیا یا ہاتھ سے کیا، لیکن ہمیں بھی ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے اس میں، وہاں سے سامنے گزر کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی سارا طواف کے ساتھ چکرے پورا اسی طرح کیے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگ تو بولتے ہیں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہی پڑھو، لیکن اب پڑھنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جہاں طواف گھومتا ہے وہاں تو اپنے نماز کو تمہیں چھوڑتا ہی نہیں، چھوڑے گا، دھکے دے گا، اٹھائے گا۔ ہاں، بہت پیچھے جہاں پر آخر میں اگر آپ کو جگہ مل بھی جائے تو بڑی مشکل سے ملے گی، مگر پڑھ سکتا ہے، یا بالکل اس کے اوپر چڑھ کر کے جو باقی صحن ہے اوپر والا جدھر طواف ہوتا ہے اس کے ایک سائڈ میں بھی پڑھو یا کسی جگہ میں بھی پڑھو۔ آپ نے 2 رکعت نوافل پڑھنے اور اس کے بعد آب زمزم کا پانی پینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جائیں گے صفا پر، صفا پہاڑی سامنے، اس پر ایسے پوزیشن میں کھڑا ہوں گے کہ کعبہ شریف آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں سے نیت باندھ کر کے 7 چکرے صفا اور مروہ کے بیچ میں آپ لگائیں گے۔ خود نبی علیہ السلام نے جب صفا سے شروع کیا، کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کی، پھر تکبیر کہی اور چلنا پڑ گیا۔ تو آگے جا کر کے 2 سگنل آتے ہیں، نیلے گرین سگنل، اور اس کے بیچ میں تقریباً 30 40 50 قدم تک جگہ ہے بیچ میں۔ اس میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ تمہاری ماں اس میں دوڑ رہی تھی، آپ بھی دوڑ لگاؤ۔ یہ اس حدیث میں ہے کہ آپ بھی دوڑ لگاؤ۔ تو لوگ وہاں تھوڑا دوڑ لگاتے ہیں، پھر آگے نارمل چلتے ہیں، وہاں سے بھی واپس آ کر کے نیلے سگنل پر آ کر کے وہاں سے ذرا دوڑ شروع کر کے آگے پہنچتے ہیں۔ آپ خرافات مولویوں نے یہ کیا کہ نہیں، عورت کے لیے بھاگنا ضروری نہیں ہے، وہ نارمل کے طریقے سے جائے اور مرد حضرت تیز چلے۔ تو جیسے بزرگ ہوتے ہیں وہ بیچارہ تو ویسی بھی دوڑ کے نہیں جا سکتا ہے، لیکن تیز قدم تو لے سکتا ہے۔ ان خرافات کی وجہ سے یہ بوڑھے لوگ وغیرہ سلو چلتے ہیں، عورتیں تو نام ہی نہیں لیتی ہیں۔ حالانکہ یہ بھاگنا نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی ماں نے، حضرت حاجرہ نے یہاں دوڑ لگائی تھی، تم بھی دوڑ لگاؤ، یہ حکم ہے نبی علیہ السلام۔ مگر ان مولویوں نے اس میں بھی خرافات نے کھا لے کہ نہیں، عورت نہیں، وہ بھی عورت تھی۔ نبی علیہ السلام نے ایک عورت کا، ام المومنین کے ماں کا نقل کیا، اپنے سے نہیں بھاگا۔ انہوں نے بولا کہ یہاں پر، یہاں سے یہاں تک جتنا میں بھاگتا ہوں، آپ کی ماں، پورے اسلام کی ماں، وہ بھاگ رہی تھی اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑ کر کے۔ یہ اس وقت کی بات ہے صفا مروہ، اور یہ بھی ہے عمرے میں، کہ جب ام المومنین، اس مومنوں کی ماں سیدنا حاجرہ نے
جو کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر نہ خانہ کعبہ بنا ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، یہاں ایک چھوٹا سا میدان تھا، اس میدان میں ایک درخت وغیرہ کچھ ایسا، اس کے نیچے بیٹھا کر کے اور یہ ان سے چل پڑے، ان کو بولا، تھوڑا سا کھجورے دیے اور کچھ مشکیزہ دیا پانی کا کہ یہ اپنے پاس رکھو، وہ ادھر بیٹھ جاؤ، وہ بیچاری بیٹھ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے، انہوں نے اس کے پیچھے آواز بھی تھی کہ یا ابراہیم، یا خلیل اللہ، تم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، منہ ایسا پھیرا کر چلنے لگے۔ پھر انہوں نے ام المومنین نے ان کو پوچھا کہ کس کے سہارے ہمیں چھوڑ رہا ہے؟ تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، منہ ادھر کر کے پھر چل پڑے۔ تیسری دفعہ جب انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں اللہ کے حضور میں چھوڑ رہے ہیں اور اللہ کی ذات کے بھروسہ پر چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے سیر ہلایا کہ ہاں۔ بس انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ رب العالمین یا خلیل اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو ضائع نہیں کریں گے۔ خلیل اللہ علیہ السلام چل پڑے اور واپس چلے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شام سے آئے تھے، اور بات بھی ذرا صحیح ہے، کیونکہ خلیل اللہ علیہ السلام یہ عراق میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پر نمرود کی بادشاہی تھی، ایک بہت بڑے کافر کی، جو اللہ کا دشمن تھا، اور ان کا باپ خود ازر بت بنانے کا فیکٹری لگایا ہوا تھا، جس میں اب باپ بیٹے میں تصادم ہو گئی اور بیٹے نے آخر کار ہجرت کی۔ تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی ہو کر کے ہجرت کی۔ ایک ان کی دوسرا بیوی جو تھی سارا، وہ تھی، یہ چاچا کے لڑکی تھی ان کا، اس تاریخ یہ بتاتا ہے، سارا علیہ السلام، اور ایک لوط علیہ السلام، وہ بھی ایمان لایا تھا، وہ اس کا بھتیجا تھا۔ یہ عراق سے نکلے تو شام چلے گئے، فلسطین میں، جہاں ابھی یروشلم ہے۔ یہ بہت آباد جگہ ہے، یہاں پر زیتون کے درخت، زیتون کے میوہ جات بہت زیادہ، اور بھی سبزیاں وغیرہ یہاں پر آئے۔ تو یہاں پر راستے میں سے ایک بادشاہ نے، اس کا نام صحیح نہیں ہے کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ نے ایسا کیا، حالانکہ مصر صحرائی سینا سے اس طرف ہے، عراق سے نکل کر کے آپ بیت المقدس چلیں گے تو شام، پورا شام ادھر یہی تھا، تو وہاں سے گزر کر کے وہاں پھر جائیں گے۔ یہ مصر تو بیچ میں بہت کنٹری سے باہر ہے، کیسے ملایا جاتا ہے؟ خرافات والوں نے نقشہ دیکھو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو وہاں سے ان کو جب راستے میں چلے تو کہتے ہیں کہ ایک ظالم سردار تھا یا بادشاہ تھا بیچ میں، اتنا راستے میں، شام کے راستے میں، جہاں سے نمرود کی جو حکومت تھی اس کا دائرہ اختیار ختم ہو جاتا تھا۔ وہاں پر وہ بھی بڑا ظالم تھا، سب کافر ہے نا، کافر تو سب کافر ہی ہوتے۔ تو انہوں نے، کسی نے ان کو کہا کہ یہاں ایک مسافر گزر رہا ہے، پڑاؤ کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ خوبصورت بیوی ہے اس کے پاس، یا عورت ہے بول کر، تو وہ اگر چاہے تو ہم لے کے آتے ہیں، اپنے قبضے میں لے لو، بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے حکم دیا،
کہ اس کو لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کا کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بہن ہے۔ اسلامی بہن، ہر عورت اسلامی بہن ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے اس کو بولا کہ ہم اس کو قبضے میں لیتے ہیں۔ بس یہ بھی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی، ورنہ جبرائیل علیہ السلام تو ساتھ میں ہوتے تھے، پورا اس قریہ کو الٹا کر دیتے، لیکن وہ یہاں آزمائش تھی۔ آزمائش ایک اور طرح کی کہ جب انہوں نے ان کو زبردستی کمرے میں لے گیا، ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے بے بس تھے، انہوں نے نماز شروع کیا۔ تاریخ یہی بیان کرتا ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے۔ کوئی کل نہیں بولے کہ سلفی نے قرآن سے جھوٹ بولا، یہ تاریخ میں ہے۔ وہاں پر جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ خلیل اللہ کے بیوی تھی، اس کو ہاتھ لگاتی ہی اس پر یہ پورا ہلنے لگا، اور ایسی حالت طاری ہو گئی کہ ہلتے 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 نیچے گر گیا، اور زبان نکل آیا اور منہ سے کچرا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا 2 دفعہ کیا اس نے، ہاتھ لگانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوا۔ پھر لوگوں کو کہا کہ یہ تم کیا ہمارے لیے جنی عورت لائے ہیں، یہ تو جنات میں سے ہے، یہ انسان نہیں ہے، لے کے جاؤ واپس۔ تو تاریخ کہتا ہے کہ پھر ایک کنیز ساتھ میں دیا کہ یہ ساتھ میں لے کے جاؤ، کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اس نے اس سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کرو، آپ بہت تبرک والی عورت ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دے دی ایک ہاجرہ رضی اللہ عنہا، یہ ان کو ساتھ میں لے کے آ گیا۔ اور اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہ اپنے نکاح میں لے لیا، مطلب ہے 2 بیوی ہو گئے۔ انشاءاللہ باذن اللہ باقی بیان آئندہ کریں گے، اور زندگی رہی تو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم انصرنا المجاہدین المخلصین فی کل مکان۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الکفار والملحدین والمشرکین والطواغیت وروافد ومجوسیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔